ایک مسئلہ جو ہے وہ خلق کا مسئلہ ہے. اگر اس کو فعل مانا جائے تو میرا خیال اس سے فاعل ثابت ہوتا ہے، خالق ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ جتنا بھی یہاں پہ ہم جس کو آپ تخلیق کہتے ہیں یا ہم سب دیکھتے ہیں، اس کا پروسیس اگر ہم نہ بھی مثال کے طور پہ سمجھ پائیں، لیکن ان کی کازز کچھ نہ کچھ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے. چاہے وہ بچے کا ماں کے پیٹ میں موجود ہونا ہے تو اس کو ہم پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، آگے پھر ہم ظاہر قیاس کریں گے. لیکن ہمارے جو مشاہدے میں جتنی بھی چیزیں اب زبان کا مسئلہ ہے کہ ہم لفظ اطلاق اس کے لیے تخلیق کا کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، فعل ہو رہا ہوتا ہے، اس سے فاعل ثابت ہو سکتا ہے. لیکن خالق میرے خیال سے شاید یہ اتنی محکم دلیل نہیں ہوگی. تو اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی، فعل تو ایک عمومی لفظ ہے. جب تک فعل کی نوعیت آپ متعین نہیں کریں گے تو یہ بات ٹھیک ہے. تو جو فعل ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ فعل کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے یہ پانی پینے کا فعل ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے تھوکنے کا فعل ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ فعل اور فعل میں فرق واقع ہو گیا. تو انسان کو ہم اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جن مادوں سے وہ بنتا ہے ان میں حیات کہیں نہیں پائی جاتی. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ابتدا کہاں سے کرتا ہے، جی ہمیں یہ معذرت. معلوم ہے کہ وہ کن مراحل سے گزرتا ہے. جی یہ جی فعل ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو اس فعل کو پہلے آپ طے کیجئے کہ یہ کیا فعل ہے جو ہو رہا ہے. یعنی اصل میں ویسا کیا یہ بحث کازز کی بحث ہے، یعنی کسی پتھر نے کسی کو چوٹ لگا دی ہے. یہ باقاعدہ ایک چیز کے وجود میں آنے کا مشاہدہ ہے. یہ وجود میں آنے کے مشاہدے میں کوئی کاز سرے سے ہے ہی نہیں ہے. وہ پروسیس ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ ان میں سے کسی جگہ بھی فاعل کا پتہ نہیں دیتا. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں اس کے وجود کی فاعل ہے؟ نہیں، وہ اس کا محل اور ظرف ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ باپ اس کا فاعل ہے؟ ذرا تأمل کیجئے، ہرگز نہیں. کسی مرحلے پر بھی جنین سے لے کر اس کے وجود میں آنے اور پھر اس کے بعد وجود میں آنے کے بعد اس زمین پر ارسطو افلاطون بننے تک کسی جگہ پر بھی آپ کوئی فعل اور فاعل کا رشتہ قائم ہی نہیں کر سکتے. جو کچھ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ صرف فعل کا ظہور ہے. اس جانب توجہ دلائی گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ جب یہ سب بات کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مطلب بچہ بن رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے ایک زبان سے ایک مغالطہ جو ہے منطقی جنم لیتا ہے کہ غالباً جیسے عدم سے وجود میں آنے کا کوئی عمل ہے. یہ بالکل میں نے نہیں کہا کبھی. آپ دیکھیں میں نے یہ لیکن لفظ ہی استعمال نہیں کیا، کبھی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا. تو میرے مضامین میں دیکھیے، پھر مخلوق تو خلق کا فعل ہوا ہے. بھائی جس موقع کے اوپر میں پانی پی رہا ہوں تو پانی پینے کا فعل ہوا ہے. اس میں پانی، اس کا پینا، پینے کی صلاحیت، اس میں قوت کا ظہور، یہ سب کچھ زیر بحث آ گیا ہے. اس وجہ سے میں پھر عرض کروں گا کہ یہی وہ مغالطے ہیں جو بدقسمتی سے علم کے اس جگہ اتر گئے ہیں کہ اس سے جان چھڑانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. یعنی میں تو ادب میں کبھی گیا ہی نہیں، میں نے کبھی اس کو موضوع ہی نہیں بنایا. وہ تو جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے تو خبر کو سمجھتا ہوں اور اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ کائنات نہیں تھی پھر وجود میں آئی. تو وہاں گویا وجود کے مقابل میں وہ لفظ بولتا ہوں محض بیان مدعا کے لیے. میں نے یہ کبھی بحث نہیں کی سر سے. میرے ہاں یہ لفظ ہی موجود نہیں. ہر فعل جو اس دنیا میں ہو رہا ہے خواہ وہ مجھ سے صادر ہو رہا ہے. اب مجھ سے صادر ہو رہا ہے تو پیچھے میں موجود ہوں. اس میں ہر حال میں اس کا فاعل میرے شعور کی ساخت مانگتی. یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے. اور وہ اس مغالطے میں کبھی مبتلا نہیں ہوتی کہ فعل کے خودکار ہونے کی بنیاد کے اوپر اس خودکار عمل کو فاعل مان لے. یہ تو اب آپ کی بشیریں بھی گواہی دے رہی ہیں. یہ تو آپ کے سامنے آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیز مصنوعی ذہانت بھی گواہی دے رہی ہے.
تو پروسیس کے اوپر فائل کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. فعل اپنی ذات میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فائل کو تلاش کرے. یہ زیر بحث ہے. اس کے لیے عدم ضروری نہیں. یہ فعل تو 10ویں مرحلے میں بھی ہوگا تو اپنے فائل کو مانگے گا. فائل چاہیے اسے. اس کو ایک چیز سے تاثیر کا ظہور نہیں چاہیے. تاثیر کا ظہور تو اشیاء کی ساخت میں موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی، ڈسپلین میں مجھے بالکل آرام دیتی ہے. ڈسپلین مجھے آرام دیتی ہے. ڈسپلین کے آرام دینے میں جو تاثیر کا فعل ہو رہا ہے اس کا فائل تلاش کرنا.